ساری زندگی صرف باتوں میں رہیں گے؟ وہ میں نے آج تقریر سنی، کتنی دیر کی؟ 3 گھنٹے کی. تو چلے آپ 15 منٹ اس پہ عمل بھی کر لیں. آج میں نے فلاں کی گفتگو سنی 2 گھنٹے، تو 10 منٹ عمل بھی کر لیں. آج میں نے نعت سنی ہے 30 منٹ. ایک ہوتا ہے محفل میں نعت سننا اور محفل میں نعرہ لگانا، ایک ہوتا ہے تنہائی میں نعت سننا. والد نعت سن رہے تھے اور پھر وہ اچانک لیٹ گئے اور اپنے بستر میں رونے لگے. مثال دے رہا ہوں، بچے اٹھ کے آئے، اماں سے کہا والد کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک ہے. پریشانی تو نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے. تو کہا کبھی اس طرح تڑپ کے روتے نہیں دیکھا اماں، وجہ بتائے کیا ہے؟ اماں کہتی ہے بیٹا وہ تم جاؤ، تمہارے والی بات نہیں، بتائیے تو صحیح کیا ہوا. تو پھر ماں کے بھی 2 آنسو چھلک پڑے. اس نے کہا کچھ بھی نہیں، تمہارے باپ کو حضور کا مدینہ یاد آتا ہے. او بھائی، یہ تیری کیفیت جو تیری اولاد کے ذہنوں میں حضور کی محبت پیدا کرے گی نا، یہ تیرا رنگ. یعنی انہوں نے تجھے دولت کے لیے پریشان دیکھا ہے، کاروبار کے مسئلے میں پریشان دیکھا ہے، رشتہ داروں کی ناراضگیوں میں پریشان دیکھا ہے. کبھی وہ تجھے اس طرح بھی تو دیکھے نا، یہ تو نبی کریم کی محبت میں پریشان ہے، تو اللہ رسول کے دیدار کے لیے پریشان ہے. کبھی یہ بھی تو رنگ ہونا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، یہ ان کی عاجزی سمجھ لیں. فرماتے مجھے نہیں پتا تھا پہلے کہ لوگ خوشی میں بھی روتے ہیں، میرے علم میں نہیں تھا کہ لوگ محبت میں بھی روتے ہیں. خوشی میں بھی رویا جاتا ہے. آنسو تو درد سے ہی آتے ہیں، آنسو تو تکلیف سے آتے ہیں. میرے علم میں نہیں تھا کہ لوگ خوشی میں بھی رو پڑتے ہیں، محبت میں بھی رو پڑتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہجرت کی رات جب محبوب تشریف لائے نا ہمارے گھر، اور حضرت صدیق اکبر سے فرمایا چلو تم نے میرے ساتھ جانا ہے. فرماتی ہے میں نے اپنے باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھے، میں نے اپنی والد کی نگاہوں میں محبت کے آنسو دیکھے. تو میں سمجھ گئی پیار میں بھی رویا جاتا ہے. میں سمجھ گئی کہ یہ وہ درد ہے کہ یہ آنسو بن کے چھلکتا ہے. آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں. جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تو پھر آنسو چھلکا کرتے ہیں، یہ قربت کا سبب ہوتے ہیں. فرماتی ہیں اس دن مجھے سمجھ آئی کہ پیار میں بھی رویا جاتا ہے، محبت میں بھی آنسو چھلکتے ہیں. حضرت صدیق نے ہمیں بتایا غم تو دل میں کوئی نہ کوئی رہتا ہی ہے. درد اگرچہ جان گزل ہے، کروں کیا کہ دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. دل میں غم کوئی نہ کوئی رہتا ہی ہے. کچھ لوگوں کو پیسوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، پیسوں کا غم بھی رہتا. آپ کی بات نہیں کر رہا، کسے باشد بات کر رہا ہوں. میں ویسے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر جیب بھری ہو تو ان کی صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے، اور اگر جیب خالی ہو تو طبیعت بھی تھوڑی ٹھیک ٹھیک، تھوڑا تھوڑا غصہ بھی آتا رہتا ہے ان کو، تھوڑے تھوڑے تلخ بھی. آپ بالکل نہیں مسکرائے، آپ کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو کسے باشد کر رہا ہوں بات. کچھ لوگوں کو دولت سے بھی پیار ہوتا ہے، کچھ کو شہرت سے بھی پیار ہوتا ہے. نہیں مانتے وہ، آپ بھی نہ مانیے گا، لیکن ہوتا ہے. 2-4 لوگ دن میں ان کی تعریف کر لیں تو نیند اچھی آ جاتی، ورنہ بیچارے پریشان رہتے. وہ عادت ہو جاتی ہے نا میری طرح کے بعض لوگوں کو اسٹیج پہ بیٹھنے کی، تو کبھی پیچھے بیٹھنا پڑ جائے تو بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں. 2-4 دفعہ گردن اونچی کر کے نقیب محفل کو بتاتے ہیں کہ میں آ بھی گیا ہوں، سماجی بھی ہوں، سیاسی بھی ہوں، تو نے میرا نام ہی نہیں پکارا. او بھائی، دولت سے بھی پیار ہوتا ہے، شہرت سے بھی پیار ہوتا ہے لوگوں کو، الا ماشاءاللہ لوگوں کو اقتدار سے بھی پیار ہوتا ہے. دل اگر ہے تو اس میں محبت تو ہوگی. حضرت صدیق اکبر نے ہمیں بتایا ہے یہ دل ادھر ادھر جو چلا جائے گا تو اسے باندھو نہ، لاؤ نہ دامن مصطفیٰ کے پاس، حضور کے قدمین کے پاس لاؤ نہ. نبی پاک سے پیار کرو، کہیں تو جانا ہے، کسی طرف تو بڑھنا ہے. اور پھر
محبت ایک تو یہ کہ مان لینا اور پورے طور پر مان لینا، پھر محبت کرنا تو اس طرح کی کرنا کہ محبت میں رو ہی پڑنا، پیار میں رو ہی پڑنا۔ اور پھر کبھی آپ اس بات پر غور کریں، خود محفل میں آنے والے اپنے بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ سڑک پر کچھ حالات ٹھیک نہیں ہے، تو گھر رہ، میں جاتا ہوں، تو ذرا رک۔ بیٹیوں کو، بہنوں کو، لیکن رات کے وقت ہم اپنی بیٹیوں کو بھی دکان پر کوئی چیز لینے بھیجتے، حالانکہ ہمارا، صحیح کہہ رہا ہوں میں، محلہ ہمارا ہے، علاقہ ہمارا اپنا ہے، لوگ شناسا ہیں، ایک دوسرے سے کو جانتے ہیں، لیکن باوجود اس کے ہم بیٹیوں کو بھیجتے۔ اور سنو نا یار، کہاں سے مثالیں لاؤ گے، کہاں سے ڈھونڈو گے؟ حضرت صدیق اکبر خود غار ثور میں چلے گئے اور نبی کریم کو کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے، اور بیٹوں کو خطروں میں نہیں ڈالا جاتا، لیکن حضرت صدیق اکبر نے اپنوں پہ نظر رکھنی ہے، کیا سازش کرتے ہیں؟ رات کو آ کے غار میں مجھے اطلاع دینی، میرے بیٹے بھی نوکری کریں گے مدینے والے محبوب کی، اور جوان بیٹی ہے جناب اسماء، فرمایا بیٹا میرے نبی پاک کو پرانا کھانا، باسی کھانا نہیں کھانا، ذرا روز تازہ کھانا تیار کرنا، روز تازہ کھانا۔ حضرت اسماء روز تازہ کھانا تیار کر کے، کہاں حاجی دن کے اجالے میں جاتا ہے اور واپس آ کے ڈینگے مارتا ہے کہ میں غار ثور سے ہو کے آیا ہوں، سیدہ اسماء رات کو جاتی تھی، لوگوں سے چھپ کے جاتی تھی اور غار میں کھانا پہنچا کے آتی تھی، اور تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا۔ جناب اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں، لوگوں میں معمولی باپ کی بیٹی نہیں، سردار کی بیٹی تھی، میں کسی غریب کے گھر میں آنکھ نہیں کھولی تھی، میرا باپ تاجر تھا، کسی کی جرت نہ تھی کبھی دیکھے، لیکن اب ابو جہل ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب ہمارے گھر تک آیا، اس نے کہا کہاں گئے تیرے والد لے کے حضور کو؟ جب میں نے بتانے سے انکار کیا تو فرماتی ہے کسی کی کبھی جرت نہیں ہوئی تھی، پر ابو جال نے میرے منہ پہ تھپڑ بھی مارا، ہم نے وہ تکلیفیں بھی سہیں، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو پیار بھی کرے اور پھر تیرے اندر وہ ذوق بھی نہ آئے؟ حضرت صدیق اکبر نے ساری اولاد لگا دی حضور کی غلامی پر، اور لوگوں کو بتایا ادھر ادھر بھی تو توجہ بٹنی ہے نا، ہم نے اپنے آپ کو باندھ کے محبوب کے قدموں میں ڈال دیا، ہم نے حضور کے قدموں میں ڈال دیا اپنے آپ کو، اب ہماری توجہ کسی اور طرف جا سکتی؟ پورا خان۔ اور پھر کوئی دیوانے آدمی نہیں تھے، تاجر تھے، عمر بھر تجارت کی، سمجھدار تھے، معاملہ فہم تھے، زمانے کے اتار چڑھاؤ سے پوری طرح آگاہ تھے۔ آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، آج کل جو لوگ پیار بھی کرتے ہیں وہ محبت میں بھی سیانے رہنا چاہتے ہیں، حالانکہ محبت تو دیوانگی کا نام ہے، محبت تو۔ پھر ایک دفعہ معذرت آپ سے، آپ ناراض نہ ہو، حضور کے روضے پہ جا رہا ہے غلام، اور ہم اس نظریے کے لوگ ہیں کہ ہم صرف روضے پہ نہیں جاتے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ محبوب تشریف فرما ہے، اس گنبد خضرا میں محبوب تشریف فرما۔ تجھے پھر بھی کیمرہ یاد رہتا ہے، تجھے پھر بھی فوٹو یاد رہتی ہے، تجھے پھر بھی یہ یاد رہتا ہے کہ وہاں فلانا، یہ تجھے تقریروں کے موضوع یاد آتے ہیں کہ لوگ وہاں ادب نہیں کر رہے تھے، تیرے اندر اتنی جرت کیسے آئی؟ تو عنوان گفتگو بنا کے آیا ہے، حضور کے مواجہ پہ گیا تھا، کیسے تیرے اوپر وہ روب کیوں نہیں طاری ہوا جو غلام پر طاری ہوتا ہے؟ تیری نظریں پوری طور پر جم کیوں نہیں گئی زمین کے ساتھ جب تو وہاں حاضر تھا؟ اے پائے نظر ہوش میں آنکھوں نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، اور امام فرماتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔
ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، وہاں سے لوگ آ کے تنقید کر رہے ہوتے ہیں، فلانا یہ کر رہا تھا فلانا، آپ چھوڑے، آپ تو دیوانگی والی جگہ پہ تھے، آپ نے ادھر ادھر دیکھا کیسے؟ آپ کو وہاں لوگوں کی کمزوریاں کیسے نظر آئی؟ آپ کو مطلب یہ یاد رہا کہ میں کسی کو کیمرہ دوں اور میری فوٹو بنائے؟ آپ کو سٹیٹس لگانے یاد آ گئے؟ آپ جگہ تو دیکھیں، کچھ جگہ تو ایسی ہوتی ہیں جہاں پورا روب طاری ہوتا ہے، انسان میں جرأت پیدا۔ میں نے آپ سے 2 دفعہ معذرت کی ہے، ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ چلے خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تھوڑا سنے تو صحیح یار، یہ بھی عنوان ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض چیزوں کی کہ ہم کدھر چلے گئے۔ یہ دیکھو نا، یہ دیوانگی ہے، یہ عام آدمی نہیں، یہ تاجر ہے، یہ سردار ہے، عالمی اور قومی حالات جانتے ہیں، لیکن نبی پاک کو لے کے جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ طیبہ۔ کبھی کبھی نا دیوانگی آ جاتی ہے۔ آپ مثال کیا دوں میں آپ کو، کبھی کبھی نا سخت غلطی پر بندہ اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ مارتا ہے، سخت غلطی تھی، مجبوری تھی، شکایتیں بڑی آ رہی، لیکن بیٹے کو 2 تھپڑ مار کے نا خود ساتھ والے کمرے میں جا کے رونے لگا۔ تو اسے پوچھو غلطی بھی اس کی تھی اور یہ تنبیہ ضروری بھی بڑی تھی، تو رو کیوں رہا ہے؟ تو کہتے کیا بتاؤں، پیار بہت زیادہ ہے۔ یعنی اس کی غلطی پر مارا ہے بلا وجہ، لیکن وہ محبت کا وہ عروج ہے۔ اچھا، کئی دفعہ اماں شکایت کر رہی ہوتی ہے آپ کی نرمی کی وجہ سے بگڑ گیا ہے، حالانکہ میں صدقے جاؤں یہ بیچارہ ابا کہہ ہی نہیں سکتا، یہ جب بھی کہنا ہے یہ اماں نہیں کہنا ہے، اسی کا ذمہ ہے، لیکن والد تو صدقے جاتا ہے، وہ چلا گیا۔ میں نے دیکھا ہے ساری زندگی پردیس میں کاٹ دی باپ نے اولاد کے لیے، باہر جا کر عرب میں ایک کمبل جو پہلے دن خریدا تھا اوپر اوڑھنے کو، واپس آنے تک 30 سال تک وہ کمبل نہیں بدلا، لیکن پیچھے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ بدل ڈالا، کیا کیا انقلاب آیا، یہ سوچ ہی کوئی نہیں سکتا۔ باتیں تھوڑی کرنی تھی، کچھ طبیعت پر بوجھ تھا، لیکن آپ کی محبت کی وجہ سے کچھ باتیں زیادہ ہو رہی ہیں، بس سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ کئی دفعہ نا دیوانگی ہو جاتی، بیٹے کو 2 تھپڑ مارے، آپ رونے لگے، بھئی آپ کیسے رونے لگے، غلطی پر مارا تھا۔ یہ سمجھدار آدمی حضرت صدیق اکبر، لیکن کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے؟ حضور کو مکہ سے مدینہ لے کے جا رہے ہیں، کبھی نبی پاک کے آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ سمجھدار آدمی ہے، ان کو پتا ہے کہ اگر کچھ ہوگا تو وہ بالکل اچانک بھی ہوگا، لیکن دیوانگی نے رنگ بدل دیا ہے نا، کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے۔ تو سارا کچھ جاننے والے محبوب، فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دینے والے محبوب فرمانے لگے ابو بکر کیا ہوا؟ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ سرکار کو علم تھا، یہ پوچھا کیوں؟ اس لیے پوچھا کہ تجھے مجھے پتہ چل جائے، یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چونکہ کفر چاروں طرف سے گھیرنا چاہتا ہے، حضور جب مجھے خیال آتا ہے نا کافر آگے سے آ سکتا ہے تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے نا پیچھے سے آ سکتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہوں، جب مجھے لگتا ہے نا دائیں جانب سے کوئی حملہ نہ کر دے تو دائیں ہو جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے بائیں جانب سے تیر نہ آ جائے تو بائیں ہو جاتا ہوں۔ یہ محبت کا وہ اعلیٰ معیار، یہ جذبات کا وہ دبدبا جس نے چاروں جانب سے انہیں پورے طور پر روب میں رکھ لیا ہے۔ دوستو، دیوانگی کی حد تک جب تک پیار نہیں نہ ہوتا نبی کریم سے، لذت نہیں آتی ایمان کی، ذائقہ نصیب نہیں ہوتا، وہ کیفیات نہیں پیدا ہوتی جو بندہ مومن کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ ادب کہاں تک رہا؟ کچھ بیچارے اتنے نادان بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ حضور کا خیال آنے سے معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، حالانکہ ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں جب تک سرکار کا خیال آئے نا نماز ہوتی نہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ کس کا خیال ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ کس کا خیال ہے؟ بولے ہیں سمجھے ہی نہیں، بات کر دی آپ سمجھے ہی نہیں، آپ کیا کہہ رہے؟ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ایک صلح کے لیے تشریف لے گئے، پیچھے سے نماز کا وقت آ گیا، صحابہ کو پتا تھا جب حضور موجود نہ ہو تو امام کس نے بننا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ حضرت صدیق جماعت کرا رہے تھے کہ حضور آ گئے عین حالت نماز میں، عین حالت، مجھے کیا خبر تھی نماز کی، مجھے کیا غرض تھا سجود سے، وہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور اذان و ازل سے، اقبال کہتے ہیں اذان و ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ حضرت صدیق اکبر جماعت کرا رہے تھے تو صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، توجہ دلائی، حضرت صدیق اکبر کی توجہ ہو گئی، اب ایک قدم پیچھے ہٹایا، یعنی حالت نماز میں تعظیم مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ ایک قدم پیچھے ہٹایا تو محبوب نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھائے، پھر ایک قدم پیچھے ہٹایا تو فرمایا نماز پڑھائے، اب کیا کروں میں مجبور ہوں، شعر پنجابی کا ہے، چلے نہ بھی سمجھ آئی تو مزہ تو آئے گا نا جی، کہتے ہیں اکثر سمجھتے ہیں جی۔ وہ ایک درویش نے کہا تھا نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، ہن دس نہ نماز پڑھا۔ اللہ اکبر، کہا نماز پڑھائیے، این حالت نماز میں حضرت صدیق اکبر نے قدم پیچھے ہٹایا، درویش کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، اب بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی، مجھے تو تیری رضا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ذرا کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حضرت صدیق نے این حالت نماز میں تعظیم محبوب کی، حضور کھڑے ہوئے مصلی پہ نماز پڑھائی، ایک جملہ حضور نے کہا، ایک جواب میں جناب صدیق نے کہا، محبوب فرمانے لگے جب میں نے کہا تھا تو نماز پڑھانی چاہیے تھی نا، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ ایک جملہ کہا جناب نبی کریم نے، فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا تھا تو جماعت کیوں نہیں کرائی؟ تو ایک جملہ جناب صدیق نے بڑے دھیمے سے، بڑی عاجزی سے، بڑے مختصر جملوں میں کہا، یا رسول اللہ اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ آپ کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ انہوں نے حضور سے محبت کی تو نقطہ عروج یہ دیا کہ ذات مصطفیٰ سے بات شروع ہوئی اور ذات مصطفیٰ پہ بات، اچھا بات کو چونکہ سمیٹنا ہے، محبوب جن کاموں میں راضی ہے نا، حضرت صدیق نے وہ کام نہیں چھوڑے، محبت رسول کا دعویٰ ہے، پر عملی زندگی میں انہیں سمجھ آ گئی۔ ایک دن سب صحابہ بیٹھے ہیں تو حضور نے فرمایا آج نماز جنازہ میں کس نے شرکت کی؟ یہ حضور کے پسندیدہ کام ہے نا، یعنی عشق رسول کا معنی فقط نعت خوانی تو نہیں ہے نا، صرف باز و نصیحت تو نہیں ہے نا، سننا سنانا داد امداد لینا فقط یہاں تک تو نہیں ہے نا۔ آج کس نے نماز جناب میں شرکت کی؟ تو سب صحابہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا، ہاتھ کھڑا کر کے عرض کرنے لگے حضور میرے حصے میں سعادت آئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتائیے بھئی آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی یا رسول اللہ یہ سعادت بھی میرے حصے میں آئی ہے۔ فرمایا رمضان تو نہیں ہے پر آج نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ عرض کی حضور یہ سعادت بھی اس غریب کے حصے میں آئی۔ یعنی محبت مصطفیٰ میں ہر وہ کام جو حضور کی رضا، یار ڈھل کیوں نہ جائے، ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو سرکار کی ہم سے رضا ہے۔ یہ صرف مطلب زبانی کلامی بات تو نہ ہو، پوری طور پر نیکی حاوی ہو جائے طبیعت پر، ذکر فکر اذکار عبادت ریاضت۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا جنتیوں کی 360 نشانیاں ہیں، علامتیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے، چند بھی پائی جائے تو جنتی ہے۔
360 نشانیاں ہیں۔ حضرت صدیق کی بھی عاجزی دیکھو، عرض کی حضور کوئی میرے اندر بھی ہے؟ تو محبوب بھی مسکرائے، فرمایا آپ کے اندر 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے۔ انہوں نے محبت کی تو پھر جس بات میں حضور کی رضا ہے اس رضا کو کبھی چھوڑا؟ تصوف اور طریقت کا راہ سلوک کا میدان بڑا وسیع ہے۔ اس میدان کے اندر لوگ افراط و تفرید کا شکار ہوئے۔ اولیاء اور صوفیاء کا ذکر کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے بالکل سرے سے ہی اس رستے کا انکار کیا، انہوں نے بھی شدت کا مظاہرہ کیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان معاملات کے اندر زیادہ ہی مبالغہ آرائی کی، اور معاذ اللہ بعض جگہوں پر شریعت اسلامیہ سے متصادم بھی بعض چیزیں نوٹ کی گئی۔ یاد رکھیے گا، طریقت کا، تصوف کا، راہ سلوک کا رستہ کوئی جدا رستہ نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امید ہے آپ خاموشی سے بات سماعت کریں گے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقائد کی درستگی کے بعد صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو طریقت ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت ہیں، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے اخلاق مکمل ہو جاتا ہے۔ کوئی لمبی بحث نہیں، کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں، صرف 3 باتیں۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں، عقائد کی درستگی کے بعد سب سے پہلے تو دین کا علم حاصل کرو ضرورت کے مطابق، اور پھر جو علم سیکھا ہے اس پر عمل کرو، اور جو عمل کر رہے ہو اس میں اخلاص پیدا کر لو، تمہاری طریقت مکمل ہو گئی۔ علم، عمل اور اخلاص، 3 ہی چیزیں، ان کو پورے طور پر اگر اختیار کر لیا جائے تو انسان اس رستے کا ایک اچھا اور خوبصورت مسافر بن سکتا ہے۔ قرآن مجید نے خود ان لوگوں کا طریقہ بیان کیا، ان کی عظمت بیان کی جو اللہ کے بندے کہلاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے مزاجوں میں وفاداری ہوتی ہے، کسی جگہ بھی وہ بکھرے ہوئے، کسی جگہ بھی کسی چیز کے اندر وہ تمہیں مبالغہ کرتے نظر نہیں آئیں گے، ان کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، تمہیں سلام ہو، وہ سلام کر کے گزری۔ ان کا دن ہے، ان کے شب و روز ہے، یہ ان کا طرز حیات ہے کہ رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے، عاجزی سے چلتے ہیں، جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں، یہ ان کا دن ہے۔ اور ان کی رات کیسی ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ہمارے ہاں نا لوگوں کی طبیعتوں میں جلد بازی آئی ہے، بعض جگہ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو بعض شخصیات سے سرزد ہوتی ہیں تو ان کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کرتی۔ آپ نے جو تیزی دکھائی، آپ نے جو اپنا بتایا، آپ نے جو جلد بازی کا مظاہرہ کیا، آپ کو جو اپنے کارڈ چھپوانے کا اور بتانے کا شوق پیدا ہوا، تو یہ شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کیا۔ رحمان کے بندوں کی طبیعتوں میں بلا کی آہستگی ہوتی ہے، وزادار ہوتے ہیں، مزاج میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ وہ لوگ چونکہ شاندار لوگ ہوتے ہیں، لہذا کسی قسم کا بھی الجھاؤ ان کی زندگیوں میں نظر، تھوڑی سی آہستگی پیدا کی جائے، تھوڑی سی عاجزی۔ دیکھیں نا، خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ اگر کہیں کوئی چیز موجود ہے تو وہ نظر آ جائے گی،
آپ کو تعارفی کارڈ کیوں چھپوانا پڑا؟ آپ کو اپنی خدمات کو بتانا کیوں پڑا؟ آپ کو یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ بار بار اس کا اظہار کریں کہ میں بھی ہوتا ہوں؟ لہجے میں آہستگی، تواضع، ٹھہراؤ۔ دور سے ایک شخص چلا، اس کی اصل تو بخاری میں موجود ہے، لیکن قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے کچھ تفصیل کے ساتھ اس روایت کو نقل فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر دو حضرات اس مقدس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بہت رعب عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ابھی میں اپنے دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، مہینہ لگے گا دشمن تک جانے میں، پر میرے دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ نے رعب عطا کیا۔ تو ایک شخص ملک شام کا نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار کے جلال نبوت سے وہ کانپنے لگا۔ تو حضور فرمانے لگے آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں مدینے کی اسٹیٹ کے سربراہ کے پاس آیا، ایک مملکت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں۔ تو بادشاہوں کے بڑے آداب ہوتے تھے، بڑے پروٹوکول ہوتے تھے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے وہ آداب نہیں آتے۔ قربان جائیں، بات کہاں کی تھی، وہ چلی کہاں گئی؟ محبوب کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے۔ حضور فرمانے لگے تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی۔ یہ جو وفاداری ہے، یہ جو ٹھہراؤ ہے، یہ جو عاجزی ہے، یہ جو تواضع ہے، یہ اصل میں انسان کے زیادہ پھلدار ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ جن لوگوں کے اندر زیادہ علم آتا ہے ان میں زیادہ ٹھہراؤ آتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ زیادہ عہدے عطا کرتا ہے ان لوگوں میں سنجیدگی زیادہ آتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس فہم، فراست، تدبر، دانائی زیادہ ہوتی ہے وہ لوگ زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ حکمت سے خالی جو لوگ ہوں اور جن میں دانائی ہی نہ ہو، ٹھہراؤ ہی نہ ہو، آہستگی ہی نہ، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ عام لوگ اسے نادانی سے کرتے ہیں، اللہ والے ذرا حکمت سے کرتے ہیں۔ اور اس لیے کہ رب کے بندے وفادار ہوتے ہیں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، وہ جب بات کرتے ہیں تو دانائی کے ساتھ کرتے ہیں، ان میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ دیکھیے درویش نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کو خواب آیا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے ایک تعبیر بتانے والے سے تعبیر پوچھی، کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ تو تعبیر بتانے والے نے کہا بادشاہ مجھے بڑے افسوس سے تعبیر بتانی پڑ رہی ہے، آپ کے رشتہ دار، بہن، بھائی، بیوی، بچے سب آپ کی زندگی میں انتقال کر جائیں گے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے تعبیر بتانے والے کو سزا دی، سب کے بغیر جی کے میں کیا کروں گا۔ ایک اور شخص تعبیر بتاتا تھا لیکن تھا کوئی دانا، تھا کسی کوئی درویش کے پاس بیٹھنے والا۔ بادشاہ سے لوگوں نے کہا ان سے تعبیر پوچھ لیں۔ شیخ کو بلایا، بلا کر کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تعبیر کیا ہے؟ تو بڑے دھیمے انداز میں، بڑے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ، شگفتہ انداز تکلم کے ساتھ وہ درویش فرمانے لگے بادشاہ سلامت مبارک ہو، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ سب سے لمبی عمر آپ۔ بادشاہ نے کہا اسے نام دو یار، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ مجھے بتائیے تعبیر دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی؟ تعبیر دونوں نے، لیکن بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ کے مزاج کے اندر وفاداری ہونی چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے، کسی قسم پر چھوڑ دیں گے آپ کا انتظام مکمل۔ میرے بھائی میری طرف دیکھیں،
چھوٹے بھائی آپ ادھر دیکھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ لوگ سامنے کھڑے ہیں نا تو توجہ آپ کی طرف جاتی. بس اب تو ماشاءاللہ سے بات بڑی جلدی مکمل ہونے کو ہے. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد. اور میں آپ سب سے مل تو نہیں سکتا جتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں اور اس وقت میں آئے ہیں فجر کے بعد، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے دعا گو ضرور. اور جو بالکل ہمیں نظر نہیں آ رہے، لوگوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے پر اللہ رسول کو تو نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سب کی دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو سب کا آنا اس کے حضور قبول. تو ایک تو طبیعت میں ٹھہراؤ، دوسرا الجھاؤ سے بچنا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہر وقت بحث نہیں کریں. علماء کریں گے کبھی احقاق کے حق کے لیے کہیں کوئی ضرورت پڑی. ہمارے ہاں نا بہت بحث ہوتی ہے، بہت زیادہ بحث ہوتی ہے، اور ایسے موضوعات پہ بھی ہوتی ہے کہ جن پہ لگتا ہے کہ یار آپ کا تو سٹیٹس ہی نہیں تھا اس موضوع پر بحث کرتے. اور پھر جاہلوں سے آپ بحث کر رہے ہیں، جاہلوں سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری کبھی علماء سے گفتگو ہوئی اور کبھی جہلاء سے ہوئی. فرماتے ہیں جب میری علماء سے صاحبان علم سے بات ہوئی تو کبھی میرا موقف انہوں نے مان لیا، کبھی ان کا میں نے مان لیا. یعنی کبھی میں جیت گیا بظاہر، کبھی وہ جیت گئے. لیکن میری جب بھی جاہلوں سے بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے. جاہلوں سے جیتا جا سکتا. بہت سارے ایسے نادان ہیں جو جاہلوں سے بھی بحث کرتے ہیں. اللہ والوں کا یہ طریقہ، وہ جہلاء سے بحث. حضرت خواجہ اجمیر کے سامنے درویش بیٹھا تھا. ایک صاحب آئے، آ کر کے کہا میں نے ان سے پیسے لینے ہیں. مطالبہ شدت کے ساتھ کرنا شروع کیا تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر ان کے پاس رقم ہوتی فوراً دے دیتے، کچھ انتظار کیجئے. لیکن انہوں نے بڑی ہی ہاتھ بڑھانے کی سے کہا یہ اپنے پیسے لو، لیکن تم نے تکلیف دی ہے، یہ انداز تمہارا درست. لوگوں نے کہا حضرت اتنے سارے لوگ تھے اس کو پوچھ لیتے. فرمایا ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے جاہلوں سے الجھنے کا، ان نادانوں سے بحث کا ہمارا طریقہ نہیں ہے. اور ٹھیک ہے اس نے جو کرنا تھا جہالت کا مظاہرہ، اب ہم بھی جواب میں کریں. وہ شخص چلا گیا، پیسے ادا کر دیے گئے، لیکن ایک غریب آدمی کی توہین کر گیا. بھرے مجمع میں تکلیف، بھرے مجمع میں تو کسی کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے نامینیٹ کر، بجائے اس کے کہ آپ قرضے کا مطالبہ کریں. کچھ عرصے کے بعد وہ شخص بیمار ہوا تو لوٹ آیا، آ کے کہنے لگا حضور بڑی سخت تکلیف میں ہوں، آپ کا دل توڑا ہے. فرمایا ابھی بھی اپنی جہالت سے باز نہیں آ رہے. میرا دل نہیں توڑا، تم نے اس غریب کا دل توڑا ہے. جاؤ جا کے اس سے معافی مانگو، اپنی جہالت سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. بھائیوں جاہلوں سے بحث نہیں، الجھاؤ نہیں. اور پھر رومی کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہونے لگی تھی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے. کئی گھنٹے بحث ہوئی، مقدمہ شیر کی عدالت میں چلا گیا. گھوڑے نے جاتے ہی کہا بادشاہ کئی گھنٹوں سے ہماری بحث چل رہی ہے، میں کہتا ہوں آسمان کا رنگ نیلا، آپ بتائیں کون سا کا نیلا ہے؟ تو کہا یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے. تو بادشاہ سلامت فرمانے لگے کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. گھوڑے نے کہا سزا کس بات کی؟ اس نے کہا سزا اس بات کی کہ تم نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی. تمہیں سمجھ نہیں آئی یہ گدھا ہے. کچھ گدھے ہیں ان سے بحث نہیں ہوتی، قالوا سلاما، ان کو سلام کیا جاتا ہے. بھائی اب آپ گدھے سے بھی بحث کریں گے، وہ ہمارا معیار نہیں ہے، ہمارا سٹیٹس نہیں ہے. اس آدمی کے ساتھ بات کرنا یہ ہمارے معیار کے خلاف ہے. آپ کبھی بھی کسی گدھے سے بحث نہیں کریں، بلکہ کیا کریں اس کو سلام کریں اور کوشش کریں تھوڑا دور سے کریں، تھوڑا سا ہٹ کے کریں دور سے. قالوا سلاما.
اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو نادانی میں جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو پھر تو اللہ والوں کا طریقہ محبت کرنے کا ہے، پھر اللہ والوں کا طریقہ درگزر کرنے کا ہے، پھر اللہ والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی شعوری طاقتیں اتنی، پھر وہ اس پر سختی نہیں کرتے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمیں اپنے بچوں کی نادانیوں پر ان پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ان پڑھ آدمی نادانی کرے تو ہمیں سختی اپنے بچوں کو اس ترتیب سے ہمیں قائل کرنا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ان کی تربیت کی جا رہی ہے، غیر محسوس طریقے سے۔ جب 15 لوگوں کے بیچ بیٹھ کے ہم اپنے بچے کا شکوہ کرتے ہیں نا کہ دیکھو جی باقی تو سارے ٹھیک تھے، یہ نالائق بھی ہے، نافرمان بھی ہے، ضدی بھی ہے، تو آپ اسے پکا کر رہے ہیں ضد پر، آپ اسے نالائکی پر پختہ کر رہے ہیں، آپ اس کا ذہن بنا رہے ہیں بغاوت والا، خدارا۔ ہمارے بچے، نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ اگر کبھی کسی شخص کی شکایت آتی تو سرکار اس خوبصورتی کے ساتھ اصلاح کرتے، اس پیار کے ساتھ سمجھاتے، میں کیا کروں، میری ملت کا جوان برا نہیں ہے، اس کے باطن میں گناہ نہیں ہے، یہ تو بدلنا چاہتا ہے، یہ تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے۔ جس کلین شیپ نوجوان کو آپ روز چوک میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں نا، اس کے قریب جا کے کبھی حضور کا نام لینا، اس کی آنکھیں نور سے بھر جاتی ہیں۔ یہ کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ اگر بظاہر کسی وقتی شرارتوں کا شکار ہے اور دنیا کے کسی جو ہے وہ میلے ٹھیلوں کا شکار ہے تو یہ بالکل دور ہو گیا ہے۔ آپ ان کے بارے میں جذبات عمدہ رکھیں، ان کو سمجھائیں تو ذرا خوبصورتی سے۔ اگر کبھی ایک نوجوان آ گیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس نے آتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں، سخت جملہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بوجھ بننے والی بات، حضور نے ڈانٹا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کوئی تلخ بات نہیں کی، حضور نے قریب بٹھا لیا اور تھپکی دے کے کہا بیٹا تم پسند کرتے ہو کوئی تمہاری بہن سے بدکاری کرے، کوئی تمہاری بیٹی سے بدکاری کرے، باقی جو رشتے ہیں، ماں ہے، خالہ ہے، پھپھا ہو، ان کے لیے تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جرت ہے کسی کی؟ تو محبوب فرمانے لگے جن سے تم بدکاری کی اجازت مانگ رہے ہو کسی کی تو بیٹی ہوگی، بہن بھی ہوگی، کہیں وہ خالہ بھی ہوگی، پھپھو بھی ہوگی، وہ رشتوں کے سارے تقدس جو تمہارے گھر کی خواتین کو حاصل ہیں وہ اسے بھی تو حاصل ہوں گے۔ جب نبی کریم نے یہ بات بیان کی تو کیا انداز تھا اور کیا شفقت تھی، اور اس کے کندھوں پر میرے محبوب کا دست کرم تھا، چند آنسو فوراً اس کی آنکھوں سے آج کے بعد توجہ نہیں کرو۔ او بھائی کبھی کوئی اپنا نادانی کرنے لگے اس پر شفقت کی جاتی ہے نا، اس کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے نا، اسے گمراہی سے بچایا جاتا ہے، اس کے لیے اپنے محبت کے جذبات کو کھولا جاتا ہے۔ خدارا اگر کوئی اپنا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی معاملے میں میں نے سخت جملہ کہہ دیا تھا سیدنا بلال حبشی کو، تو محبوب نے نام نہیں لیا، حضور نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو، ابھی بھی جاہلیت کی باتیں کرتے ہیں؟ کسی کو اس کی ماں کا نام لے کے کہ تو ابشن کا بیٹا ہے آر دلاتے ہیں؟ یہ کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا؟ یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا؟ کس نے جرت کی ہے بلال سے یہ کہنے کی؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اور تو کوئی نہ سمجھا تو میں تو سمجھ رہا تھا نا۔ پھر میں اٹھ کے سیدنا بلال کے پاس گیا اور میں نے کہا اٹھاؤ نہ اپنے قدم اور رکھو نہ میرے سینے پر، اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں عزت کتنی عطا فرما دی۔ وہی حضرت ابو ذر غفاری ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا بعد میں کہ جس قیمت کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اسی قیمت کا ان کے غلام نے بھی پہنا ہوا تھا۔
یہ جو آج بہت انسانیت کا درس دیتے ہیں نا لوگ، بیچارے رو رو کے غریبوں کی باتیں کرتے ہیں، ان سے کبھی پوچھیں آپ کے اور آپ کے ڈرائیور کے کپڑے ایک قیمت کے ہوتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جیسا خود کھاؤ ویسا انہیں بھی کھلاؤ، یہ ابن ماجہ میں موجود ہے، جیسا خود پہنو انہیں بھی پہناؤ، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر بوجھ ڈالو تو ان کے ساتھ کام میں شریک ہو جاؤ۔ تو اپنا اگر کبھی کوئی نادانی کرے تو آپ کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، وسیع، اور یہ آپ کو ان اولیاء کی درگاہوں سے ملے گا۔ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی ایک زمانہ عقیدت مند تھا حضرت علیہ رحمہ کا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھنا 100% لوگوں کا عقیدت مند ہونا ٹھیک نہیں ہوتا، یہ 90-95% ہی ٹھیک ہوتا ہے، ہاں ورنہ نظر لگ جاتی ہے۔ یہ تھوڑا بہت جو 2-4 لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بھی بیچارے کسی معاملے میں حکمت کا تقاضا ہوتے ہیں، لیکن میری یہ گزارش رہتی ہے اکثر طلباء سے، یہاں تو چونکہ بزرگ علماء بیٹھے ہیں ان سے تو میں کیا کلام عرض کروں گا، طلباء سے میں اکثر کہتا ہوں یار 100 لوگ جمعہ پڑھنے آئے تمہارے پیچھے، 2 تمہارے مخالف ہیں، 98 تو محبت والے ہیں نا، پر تم نے ساری تقریر 2 پہ ہی کر دی ہے۔ اللہ کے بندے تو 2 کو چھوڑ دے، 98 کی بات کر جو تیرے ساتھ پیار کرتے ہو۔ آپ کو بس وہی نظر آ رہا ہے جو آپ کا مخالف ہے، آپ کو وہ کیوں نظر نہیں آ رہا جو آپ پر جان دیتا ہے؟ آپ کو سمجھنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں شعوری مسئلہ کچھ ایسا ہے، بھول جائیں اپنوں کی نادانیوں، ذہن میں وسعت پیدا کریں۔ حضرت فخر جہاں دہلوی، جہاں پورا دلی پورا ہندوستان ان سے محبت کرتا، وہاں بادشاہ مخالف ہو گیا، اس نے کہا یہ مولوی زیادہ مضبوط ہو گیا تو میرے لیے مسئلہ نہ کر دے، ایک طوائف کو تیار کیا، اسے پیسے دیے، اداکاری سکھائی۔ حضرت جمعے کے خطبے کے بعد نیچے اتر رہے تھے، دائیں بائیں مریدوں کا ہجوم تھا، عقیدت مند صرف ایک جھلک دیکھنے کو بے چین تھے۔ وہ بنی سوری عورت شیخ کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی اور اس طرح گفتگو کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہو۔ السلام علیکم، طبیعت کا کیا حال ہے؟ وہ کمر میں درد تھی، اب کیا پوزیشن ہے؟ اب وہ جو سارے مرید پکے تو نہیں نہ ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے، تو کچھ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے ساتھ حضرت کی شناسائی کا کیا مطلب ہوا؟ قربان جائے۔ پھر فوراً کہنے لگی آپ رات میرے گھر آئے تھے تو مجھے کھوٹے سکے دے گئے، میں بازار گئی ہوں دکاندار نے لیے نہیں۔ اللہ والے وزادار ہوتے ہیں، انہیں کہاں پریشانی ہوتی ہے ان باتوں، پرواہ نہیں کرتے۔ فرمانے لگے 3 دفعہ اپنی زبان سے بولے، فرمانے لگے بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو نہ یہ کھوٹے سکے دے جا اور اصلی والے لے جا، اور بیٹا ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، دوبارہ بھی ضرورت پڑے کبھی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، بس ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں، اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ یہ حوصلہ اللہ والوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا تو اس طرح کرنا، کھوٹے دے جا اور اصلی لے جا۔ یہ جملہ شیخ نے کہا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر گئے مسجد کی۔ چند منٹ وہ خاتون سکتے میں رہی، پھر دوڑ کے سامنے سے آئی اور حضرت کے قدموں میں بیٹھ گئی، اور پھر رو رو کے کہنے لگی مجھے تو پیسے دیے گئے تھے آپ کو بدنام کرنے کی، سازش رچی گئی تھی، پر آپ کس کستوری اور کس سندل کے بنے ہوئے ہیں، میں تو وہ کم نصیب ہوں کہ جس کی بیٹی ہوں انہوں نے بھی بیٹی کہنا چھوڑ دیا، جس کی بہن ہوں اس نے بھی بہن کہنا چھوڑ دیا ہے، اور میں آپ کو بدنام کرنے آئی اور آپ نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا ہے۔ اور ایک دفعہ
کو کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں اسے مسجد بنانے کا اعلان کرتی ہوں، اب وہاں حضور کے نام کی اذان پڑھی جائے گی دوستو۔ اور پھر ایک اور بات بھی، اب میں بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ بہت بڑے ہیں نا تو پھر آپ کو دل کا بھی بڑا ہونا چاہیے۔ بخاری میں پورا باب ہے کہ بیٹے بیٹھ جائیے، آپ کی وجہ سے آزمائش ہوگی، لوگوں تشریف رکھیں جلدی۔ بخاری میں پورا باب ہے کہ بندہ جو غنی ہوتا ہے تو وہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ غنا کا تعلق، آپ اگر بڑے ہیں، کسی عہدے پر ہیں، تو پھر آپ کا ظرف بھی بڑا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تھے، فقیر بھی تھے، درویش بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ تو گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، عوام کی اور رعایا کی خبر گیری کے لیے، تو اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤ۔ تو حضرت وہ جوتے پہنے ہوئے تھے، تو ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیے جو فٹ پاتھ پہ سویا ہے اس کی بھی غلطی ہے کہ نہیں؟ اور اندھیرا بھی سخت ہوتا تھا، تو حضرت کا پیر اس شخص کے پیر پہ آ گیا، تو اچانک ٹکر ہو جائے موٹر سائیکل سے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اندھے ہیں آپ؟ حالانکہ بھائی اندھا آدمی موٹر سائیکل تو نہیں نہ چلا سکتا۔ یہ جب پوچھا جاتا ہے تو یہ بطور تنقید کے لوگ بات کرتے ہیں۔ تو پیر آیا تو وہ بزرگ جلدی سے اٹھے اور کہنے لگے آپ اندھے؟ بہت بڑا آدمی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگ اپنی شان کے خلاف سمجھ کے لوگوں کو سزائیں دینے لگتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے دھیمے، اس نے کہا آپ اندھے ہیں؟ تو حضرت مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا نہیں بھی مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو ساتھ آپ کے خدام تھے نا، چائے سے ہمیشہ کیتلی زیادہ گرم ہوتی ہے، انہوں نے تلواریں نکال لی۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ حضور اس نے بے ادبی کی ہے۔ فرمایا کیا بے ادبی کی؟ اس نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمایا انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہا کہاں ہے؟ فرمایا نہیں کہا۔ کہاں ہے؟ نہیں کہا۔ بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا حضور باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے۔ تو فرمانے لگے نادانو، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے کہہ دیا مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ آپ بڑے ہیں بھائی تو بڑے پن کا مظاہرہ کریں نا۔ آپ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اتنے بڑے ہو کر چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بھی درگزر نہیں کر سکتے؟ آپ پیار ہی نہیں کر پاتے اتنے بڑے ہو کر؟ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور گزر رہے، سرخ دھاری دار چادر کندھے پہ اوڑھ رکھی ہے، ایک شخص نے پیچھے سے پکڑ کے چادر مبارک کو کھینچا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے یہاں نشان میں نے خود دیکھا، اور محبوب نے جب پلٹ کے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا میں بھکاری ہوں، میں آپ کے در کا بھکاری ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا، دروازہ محبوب پر کا سوالی ہوں، کچھ لینے آیا تھا۔ کچھ دروازہ زور سے بجائے تو لوگ خیرات نہیں دیتے، اس نے تو گردن پر نشان ڈال دیا۔ لیکن جب یہ صحیح بخاری ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب نبی کریم نے دیکھا تو حضور مسکرانے لگے، اور حضور نے جھولی بھر کے خیرات عطا فرمائی۔ اور میرے بھائیوں، آیت کا آخری حصہ یہ، آخری آیت یہ کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ بڑا پیار ہے نبی پاک کو سجدوں سے، بڑی محبت ہے حضور کو قرآن مجید سے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر حضور میرے بستر میں تشریف فرما ہوئے، اور پھر محبوب نے مصلی بچھا لیا، اور پھر اتنی نماز پڑھی کہ میں نے محبوب کے قدموں میں ورم دیکھے، اور جب میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ دوستو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ مضبوط مومن کون ہوتا ہے؟ جس کا مصلی مضبوط ہوتا ہے، جسے دعائیں مانگنی آتی ہیں، جسے اللہ کو منانا آتا ہے، جو اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضری اس طرح پیش کرتا ہے کہ کریم کو منا لیتا ہے۔ ہم نہ جیبوں سے درخواستیں نکالتے ہیں، سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، پر مصلی نہیں بچھاتے۔ عبادت کا، میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس،
تو ڈاکٹر صاحب اس آدمی کو قائل کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ بیمار نہیں ہیں، آپ ٹینشن میں ہیں، آپ کے اندر جو پریشانیاں ہیں وہ آپ ساری باہر نکال دیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ بزرگ ایسے ایسے سر ہلا رہے تھے، مجھے لگ رہا تھا یہ نئی ٹینشنیں نکالیں گے۔ ایسے کہا چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں ایک بات کروں، کہا کیجیے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو بندہ کسی سے نہیں بیان کر سکتا، اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو کہنے لگے حل کیا ہے؟ میں نے کہا حل ہے نا، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے اللہ رسول سے کہہ دو۔ رات کو مصلی بچھائے نا، اور یہ جو دن ہے نا جب راتیں لمبی ہیں، یہ تو تہجد پڑھنے کے دن ہے، یہ تو صبح اپنے اللہ کے حضور حاضری کے دن ہے۔ سحری کا وقت تھا، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ آرام فرما تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اٹھایا، بیدار کیا۔ وہ تو بیدار ہی رہتی تھی ہماری تعلیم کے لیے۔ محبوب نے اٹھایا اور فرمایا فاطمہ اٹھو، سحری کا وقت ہے، یہ سونے کا ٹائم نہیں، یہ اللہ سے خیر مانگنے کا ٹائم۔ دوستو کچھ وقت اپنے مصلی کو دے۔ ایک بحری بیڑا آ رہا تھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کی فوج کے ساتھ، تو ساری رات صلاح الدین ایوبی روتے رہے کہ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہ بحری بیڑا دریا میں ڈوب گیا، تو ایک درویش کو حضرت صلاح الدین ایوبی کہنے لگے شکر ہے اللہ کا وہ دریا میں ڈوب گیا، تو کہنے لگے دریا میں نہیں ڈوبا، تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ وہ جو رات تو نے آنسو بہائے ہیں نا رب کے حضور، تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ بھائی اپنی عبادات پر توجہ کریں۔